میں جب بھی رمضان میں بیانات شروع کرتا ہوں تو پہلے پیغمبروں کا تھوڑا سا شجرہ بیان کرتا ہوں. اس سے قرآن میں جو پیغمبروں کے واقعات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اب میں دوبارہ بتاؤں گا، پھر جو پرانے لسنر ہیں وہ بور ہو جائیں گے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، جلدی بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے. اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو دو بیٹے دوں گا. جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا. دو زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی. تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے، کیا؟ اسماعیل. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے، بیت المقدس کی طرف. تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. ادھر اسحاق علیہ السلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا. پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے. وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام. پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا، میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم. اور ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو زکریہ علیہ السلام پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریہ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال؟ 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں. حضرت مریم، حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو، زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ؟ 2000 سال. تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں
حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ بچی. تو پریشان ہو گئیں, یہ کیا بھائی؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بیٹے سے نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام, ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا. تو وہ قرآن دازی میں نام بھی حضرت زکریا کا نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں, اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار, اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہے نا, جن کو یہ شرک کہتے ہیں, تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے, بے موسم پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے, تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. فوراً دعا مانگی, اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے زکریا اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے. اتنا مبارک خاندان, لیکن زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا گیا ان کے. یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, سروں پہ آرے رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے, لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا. ورنہ سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے, کتنے بدبخت ہوں گے.